نظم 11ویں جماعت رہے نام اللہ کا، شاعر نذیر اکبر آبادی۔ خلاصہ حوالہ نظم رہے نام اللہ کا، شاعر نذیر اکبر آبادی کی تصنیف کردہ ہے، جو کلیات نذیر سے ماخوذ کی گئی ہے۔ ان کی پیدائش 1735 میں دہلی میں ہوئی اور وفات 1830 آگرہ میں ہوئی۔ ان کی مشہور نظمیں برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، ہنس نامہ اور بنجارہ نامہ شامل ہیں۔ خلاصہ شاعر اس نظم میں دنیا اور کائنات کی تمام چیزوں کی بے ثباتی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ انسان فانی ہے اور یہاں کی ہر شے ایک دن فنا ہو جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی لا فانی اور لازوال ہے، جو ازل سے قائم ہے اور ابد تک قائم اور باقی رہے گی۔ دنیا میں کوئی طاقتور ہو یا عام شخص، قسمت والا ہو یا نامراد، خوشیوں کا دور ہو یا دکھ تکلیف کا زمانہ، دولت مند ہو یا مفلس، ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ یہ نیلا آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہماری قسمت کی تختی، آن بان، شان و شوکت، سب ایک دن فنا فی اللہ اور نیست نابود ہو جائیں گے۔ ایک کے بعد دن لکھنا ہے۔ ایک دن جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت آئے گی تو صرف اللہ کی حاکمیت باقی رہ جائے گی۔ دنیا میں لوگوں کی چالاکیاں، مکاریاں، جھوٹ، دھوکہ اور فریب دینے والے سب موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ دنیا کے عالیشان محل ہوں یا کچے مکان، غریب کا گھر ہو یا امیر کا ہوادار مکان، سب ملیہ میٹ ہو کر مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے۔ جس طرح خزاں آتی ہے تو باغ کے تمام پھول پودے زرد اور سوکھے ہو کر جھڑنے لگتے ہیں، تو اسی طرح دنیا کے تمام رنگ خوبصورتی اڑ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور اس کا وجود ہمیشہ قائم رہے گا۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں شاعروں نے بھی اپنی اچھی شاعری میں نام کمایا۔ شعراء نے اپنے کلام میں اچھی اصطلاحات اور خصوصیات اصناف سخن کا استعمال کیا، لیکن مرتے ہی ان کا کام بند ہو گیا اور سلسلہ ختم ہو گیا، مگر دنیا میں باقی رہنے والی قدرت اور طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے، جو ہمیشہ قائم دائم رہے گی۔ بقول شیکسپیئر، یہ دنیا ایک ڈرامے کے اسٹیج کی مانند ہے، جہاں ہر شخص آ کر اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے۔